شخص ہے، ایک شخص اس کی مغفرت نہیں کی گئی، اس شخص پر اللہ کا غضب ہے اور اسی وجہ سے اس کا حج اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی وہ خدا بہتر جانتا ہے، بلکہ میں نے تو یہ گمان کر لیا کہ کہیں خدا نہ خواستہ وہ مغضوب شخص میں ہی تو نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی تو ناراض نہیں ہے کہیں، اور یہی سوچ کر میں سارا دن پریشان رہا۔ دوسری رات آئی، اسی پریشانی میں پھر آنکھ لگ گئی تو پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، اے مالک بن دینار جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ آپ نہیں ہیں۔ پھر کون ہے؟ کہاں وہ خراسان کا ایک شخص ہے اور اس کا نام فلاں ہے، نام لیا گیا اس شخص کا، اس سے اللہ بہت ناراض ہے، اس کے لیے اللہ کا شدید عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا کیا تمہیں فلاں نام کا کوئی شخص ہے؟ سب کا جواب جانتے ہیں کیا تھا؟ جیسے ہی مالک بن دینار نے اس شخص کا نام لیا سب نے کہا سبحان اللہ، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا، اس سے بڑھ کر کوئی عابد نہیں، اس سے بڑھ کر زاہد پورے خراسان میں نہیں۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے ان کی زبانی اس کی تعریف سن کر تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں جو کچھ بتایا گیا وہ بالکل اس کے برعکس تھا۔ بہرحال میں نے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ لوگوں نے بتایا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، اگر اسے تلاش کرنا چاہتے ہو اے مالک تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی ہی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ اب فطرت کے عین مطابق تجسس تو آپ کا بھی بڑھ رہا ہوگا کہ بھائی آخر اتنے عبادت گزار کا کون سا ایسا عظیم گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ عطاب الہی کا شکار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیجئے سب مل کر۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ان لوگوں سے معلومات لینے کے بعد میں مکے کے ویران علاقے کی طرف گیا۔ اشرفی صاحب کہتے ہیں بالآخر اس شخص کو ڈھونڈ نکالا، مل گیا وہ شخص۔ اب اس شخص کی حالت سنیے، کیا معذرت، اس شخص کی حالت یہ تھی، حالت سنیے، دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس شخص کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا اور اس ہاتھ میں سوراخ کر کے ایک زنجیر ڈال دی گئی تھی، اور اس شخص نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے اپنی گردن سے لٹکایا ہوا تھا۔ اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں، اور اس عالم میں، اس حال میں وہ مشغول عبادت تھا، مناجات کر رہا تھا۔ کیا مناجات کر رہا تھا سنیے، کہہ رہا تھا اے مجبور اور پریشان حال لوگوں کی دعائیں قبول کرنے والے، اے میری امیدوں کی لاج رکھنے والے، اے وہ ذات جس کے دستے قدرت میں تمام بھلائیاں ہیں، میں تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں، اے رحیم و کریم اللہ تو میری امیدوں کی لاج رکھ لے، مجھ پر سے عذاب اٹھا لے، مجھے اپنے عفو و کرم کی ایک جھلک دکھا دے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ یہ رقت آمیز مناجات سن کر میرے تو بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ جب اس شخص نے میرے قدموں کی آہٹ سنی، میری طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اگلی بات سنیے کیا کہا، پہلے کہا اے اللہ کے بندے کون ہے، کہاں سے آیا ہے، اگلی بات یہ تھی کیا تمہیں بھی میرے بارے میں کوئی خواب تو نہیں آیا؟ میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کہنے لگا آپ خواب سنائیے۔ مالک کہتے ہیں میں نے اپنا خواب سنایا، خواب سن کر وہ شخص بہت دیر تک رویا، خوب گریہ کیا، کہنے لگا اے مالک بن دینار
میں 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، 40 سال سے، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ 40 سال سے حج کر رہا ہے۔ جی ہاں، میرا گناہ زمین اور آسمان سے بھی بڑا ہے مالک۔ اب جیسے آپ کو تجسس ہو رہا ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جو 40 حج کرنے کے باوجود بھی معاف نہیں ہوا، اسی طرح حضرت مالک بن دینار کو بھی تجسس ہوا۔ اس سے پوچھا، ہے بندہ خدا مجھے بتا تو صحیح، آخر تو نے ایسا کیا کیا جس کی اتنی بڑی سزا بھگت رہا ہے؟ بہت اصرار کے بعد کہتا ہے، مالک سننا چاہتے ہو تو سنو۔ ایک دن میری عقل پر پردہ پڑ گیا، میں نشے کی حالت میں گھر لوٹا، بیوی نے دروازہ کھولا، بوڑھی ماں تندور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی، خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری ماں نے مجھے لڑکھڑاتے دیکھا، مجھے تھام لیا، میری پیشانی پر اپنے کپ کپاتے لبوں کا بوسہ دیا اور مجھے کہا، بیٹا آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے، تیری یہ حالت ہے، تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ وہ شخص کہتا ہے، مجھے کسی اور بات کا بھی غصہ تھا، ماں کی یہ بات مجھ سے برداشت نہ ہوئی، میں نے ماں کو اٹھا کر جلتے ہوئے تندور میں پھینک دیا۔ میری ماں زندہ جل گئی۔ جب میرا غصہ ٹھنڈا ہوا اور میری زوجہ نے بھی مجھ پر لان تان کی تو میں نے جس ہاتھ سے اپنی ماں کو تندور میں دھکا دیا تھا وہ ہاتھ میں نے چوکھٹ پر رکھا، کاٹ ڈالا، پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا، اس میں زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکایا اور میں نے اپنے دونوں پاؤں میں بھی بیڑیاں ڈال لی۔ اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے، سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے پہلے صدقہ کر دیے، 26 کنیزیں تھی آزاد کر دی، 23 غلام تھے آزاد کر دیے، تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی۔ 40 سال سے حج پر آ رہا ہوں، 40 سال سے روزے رکھ رہا ہوں، لیکن اللہ کا عذاب نہیں ٹلتا، نہ جیتا ہوں نہ مرتا ہوں۔ یہ ہے میری داستان عبرت۔ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ میں الحفیظ الامان کہتا ہوا وہاں سے الٹے پاؤں دوڑا۔ جب شام کو روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے آقا دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ فرماتے ہیں، مالک اس شخص نے بہت عذاب برداشت کیا، ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن اے مالک اس کی ماں قبر میں بھی اس کی حالت دیکھ نہیں سکتی، وہ وہاں بھی مامتا کے ہاتھوں مجبور ہے اور بار بار پکار رہی ہے، اے پروردگار میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا، تو بھی اسے معاف کر دے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، صبح ہوئی، میں دوڑے دوڑے اس شخص کے پاس گیا، اسے یہ بشارت سنائی، میرا خواب سن کر وہ جھوم اٹھا اور وہ شخص تو یہ کہہ رہا تھا کہ مالک مجھے سکون اور چین تو کیا، مجھے تو موت بھی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جا کر اس کی یہ مشکل آسان کی اور یہ بات سنتے ہی اس کی روح قفس عصری سے پرواز کر دی۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا،